اوہ، وہ میلبورن چلا گیا ہے۔ زارون نے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اچانک میلبورن کیوں گیا۔ میلبورن؟ یہ سنتے ہی میرا کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اسے یاد آیا کہ شہزام اور سبرین کی ملاقات میلبورن میں ہوئی تھی۔ کیا وہ کسی چیز کا شک کر رہا تھا؟ میرا؟ زارون کی آواز نے اسے خیالات سے واپس کھینچ لیا۔ میں نے باہر ایک نئی اسپورٹس کار دیکھی۔ کیا تم نے گاڑی بدل لی ہے؟ ہاں، اس خوف سے کہ کہیں زارون یہ نہ سمجھے کہ وہ پیسے کے پیچھے دیوانی ہے، میرا نے جلدی سے وضاحت کی۔ مجھے پرانی گاڑی پسند نہیں تھی۔ میں ماضی کی یادوں سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اوہ میرا، دیکھو، جب تم دونوں کا بریک اپ ہوا، شہزام نے تمہیں $100 بلین دیے۔ اب شہزام بہت مشکل میں ہے اور وہ سوری کارپوریشن کو فوری طور پر رقم کی ضرورت ہے۔ کیا تم کچھ رقم اسے واپس دے سکتی ہو؟ زارون نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ کوئی اور عورت ہوتی تو یہ بات نہ کہتا، لیکن اس کے نزدیک میرا ایک ایسی لڑکی تھی جو دوستی کو پیسے سے زیادہ اہمیت دیتی تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ ضرور مان جائے گی۔ ویسے بھی شہزام کا دیا گیا بریک اپ پیکیج واقعی حیرت انگیز تھا۔ دنیا میں کوئی بھی مرد اپنی سابقہ گرل فرینڈ کو شادی سے پہلے اتنی بڑی رقم نہیں دیتا۔ یقیناً میں تم سے سب کچھ واپس دینے کو نہیں کہہ رہا، بس 60 یا 70 بلین دے دو۔ دیکھو، ایک دن تم مجھ سے شادی کرو گی اور اوشر کارپوریشن کی کارکردگی دن بدن بہتر ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس مستقبل میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں تمہاری مکمل کفالت کر سکتا ہوں اور تمہیں ایک عیش و عشرت بھری زندگی دے سکتا ہوں۔ تو کیا تم سوری کارپوریشن کو اس بحران سے نکالنے میں مدد کر سکتی ہو؟ مجھے یقین ہے کہ اگر شہزام دوبارہ کامیاب ہوا تو وہ تمہیں دگنا واپس کرے گا۔ میرا کو ایسا لگا جیسے اس کے منہ میں خون آ گیا ہو۔ شہزام کو 60 یا 70 بلین دینا، کیا وہ پاگل ہو گیا ہے؟ میں شہزام کو اتنی بڑی رقم کیسے دے سکتی ہوں؟ ہاں، شہزام قابل تھا، لیکن اس کے دشمن بہت زیادہ تھے۔ وہ کبھی بھی شہزام کو دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اگر وہ پرانا شہزام سوری ہوتا تو میرا ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچتی اور اسے رقم دے دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بدلے میں اسے اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ مگر موجودہ شہزام، چھوڑو، اس کی مالیت تو مجھ سے بھی کم ہے۔ میں کیوں کوئی اس سے واسطہ رکھوں؟ صرف زارون جیسا بے وقوف ہی ابھی تک شہزام کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ اگر اس کے پیچھے شاہ فیملی نہ ہوتی تو میں کب کا کسی اور اعلیٰ طبقے کے آدمی کو ڈھونڈ چکی ہوتی، لیکن وہ یہ سب زارون کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی۔ کم از کم وہ زارون کو یہ یقین نہیں دلانا چاہتی تھی کہ وہ ایک مادہ پرست عورت ہے۔ زارون، میں واقعی شہزام کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے نظریں جھکا کر ایک بے بس اور معصوم نظر آنے والی شکل بنا لی۔ شہزام نے جو رقم مجھے دی تھی، میں نے اسے ایک ٹرسٹ میں فنڈ ڈال دیا ہے۔ یہ ایسا فنڈ ہے جس کی رقم 30 سال تک نکالی نہیں جا سکتی، چاہے میں چاہوں بھی تو۔ اور جو جائیداد، دکانیں اور مکانات میرے پاس ہیں، وہ سب میں نے کرائے پر دے رکھے ہیں اور ان کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کیے ہیں۔ اگر میں کوئی معاہدہ توڑوں تو مجھے بڑا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا۔ سمجھ گیا۔ زارون کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مان جائے گی۔ یہ تو بالکل بھی ویسا نہیں ہوا جیسا اس نے سوچا تھا۔
میرا اب کسی ایسی دوست کی طرح لگ رہی تھی جو شاید شدید ضرورت کے وقت اچھے دوست کو پیسے دینے سے انکار کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی ہو۔ چھوڑو، پھر کافی دیر ہو چکی ہے، میں اب چلتا ہوں، تم آرام کرو، میں تمہیں مزید تنگ نہیں کروں گا۔ زارون نے ہاتھ ہلایا۔ اب یہاں رکنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ زارون، آئی ایم سوری کہ میں تمہیں کوئی مدد نہیں کر سکی۔ میرا نے افسوس اور ندامت کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ کوئی بات نہیں، اگر شہزام کو پیسوں کی ضرورت ہوئی تو میں اور تنویر اس کی مدد کر سکتے ہیں، میں تو بس پوچھ رہا تھا۔ زارون نے زبردستی مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی اور ولا سے باہر نکل آیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے ولا کی طرف نظر ڈالی۔ یہ سمندر کے کنارے تھا، ساحل لاجواب تھا، پانی نیلا اور صاف تھا، اور یہ شہر کے سب سے قریب تھا۔ یہ کینبرا کی سب سے مہنگی واٹر فرنٹ زمین تھی۔ شہزام نے اسے 300 ملین میں خریدا تھا اور اب اس ولا کی قیمت کم از کم 800 ملین ہو چکی تھی۔ جب شہزام نے میرا سے رشتہ توڑا تو اس نے یہ ولا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میرا کو دے دیا، جبکہ اس کے دادا دادی اب مضافات میں ایک ایسی جگہ پر رہ رہے تھے جس کی مالیات صرف چند کروڑ تھی۔ زارون نے گہری سانس لی۔ چھوڑو، وہ میرا کو الزام نہیں دے سکتا تھا، چونکہ شہزام نے اپنی مرضی سے اسے پیسے دیے تھے تو وہ جیسے چاہے ان کا استعمال کرے۔ اور پھر یہ چند ہزار کی بات نہیں تھی، یہ اربوں کا معاملہ تھا۔ آج کل پیسہ سب سے اہم چیز ہے اور کوئی بھی اسے آسانی سے قربان نہیں کرنا چاہے گا، یہاں تک کہ ایک نیل دل لڑکی جسے سارا بھی خود کو روک نہ سکی۔ اسی لمحے تنویر کا فون آیا۔ میں نے کاشان کو پکڑ لیا ہے، تم کہاں ہو؟ میں فوراً پہنچ رہا ہوں۔ زارون نے فوراً گاڑی موڑ دی اور لغاری فیملی کی ایک فیکٹری کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کاشان زمین پر باندھا گیا تھا، جبکہ تنویر، جو ایک قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا، کرسی پر بیٹھا اپنے چشمے صاف کر رہا تھا۔ جیسے ہی زارون اندر آیا، تنویر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بظاہر پرسکون تھیں، لیکن ان میں ایک ہلکی سی صفا کی چمک رہی تھی۔ زارون شاہ، میری مدد کریں، کاشان چلایا۔ میں نے سائمن کو شہزام کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ شہزام سوری میرے محسن ہیں، میں انہیں نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ میں تو بس شراب پیتے ہوئے کچھ کہہ بیٹھا تھا اور مجھ پر غلط الزام لگایا گیا ہے۔ زارون آگے بڑھا اور ایک زوردار لات ماری۔ اگر تم بے قصور ہو تو پھر چھپ کیوں رہے تھے؟ کم بخت، تم ہر بار غلط کام کر کے بھاگ جاتے ہو۔ چھوڑو شہزام کو، میرے ساتھ بھی تمہارا پرانا حساب باقی ہے۔ آؤ اس دن کی بات کرتے ہیں جب میں نے اپنی نئی پروڈکٹ کا لانچ ایونٹ رکھا تھا۔ کیا تم نے فریہ شیخ کو نشہ آور دوا دی تھی؟ نہیں، میں ایسی جرات نہیں کر سکتا، کاشان نے گھبرا کر کہا۔ اگر تمہاری جرات نہیں تھی تو اگلے دن ملک سے فرار کیوں ہو گئے؟ تم کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ زارون نے ایک زوردار لات ماری اور غصے سے کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے کتنی پریشانی ہوئی؟ کاشان کے جسم کا ہر حصہ درد سے چیخ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی دانت بھینچ کر اپنی بے گناہی کی دہائی دیتا رہا۔ زارون، پیچھے ہٹ جاؤ، تم بس زبانی جمع خرچ کرتے ہو، تمہارے مارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تنویر نے اپنے
چشمے پہنے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ پرکشش اور دلکش تھا، لیکن کاشان کو اچانک ایک ٹھنڈ سی محسوس ہوئی۔ ان تینوں میں سے تنویر سب سے کم بولتا تھا اور سب سے زیادہ پراسرار تھا۔ وہ بظاہر ایک ڈاکٹر تھا، لیکن اس کے طریقے شہزام سے بھی خطرناک تھے۔ ڈاکٹر تنویر، میں قسم کھاتا ہوں، میں شہزام سوری کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ آہ بچاؤ، بہت درد ہو رہا ہے۔ کاشان اپنی صفائی پیش بھی نہیں کر پایا تھا کہ تنویر نے اس کے ہاتھ پر زور سے پیر رکھ دیا۔ کاشان شیرازی، تم نے اپنی بہن اور ہم سب کا برسوں سے فائدہ اٹھایا ہے اور باہر جا کر کئی گھروں نے کام کیے ہیں۔ کہ تم نے واقعی سوچا تھا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ تنویر نے آہستہ آہستہ بات کی، لیکن اس کے پیر کا دباؤ بڑھ گیا۔ شہزام نے تمہیں بارہا بچایا اور تم نے نہ صرف اس کی قدر نہیں کی، بلکہ جب وہ مشکل میں تھا تم نے اسے مزید نیچے گرانے کی کوشش کی۔ کسان اور سانپ کی کہانی میں تم وہ سانپ ہو۔ کاشان اتنی تکلیف میں تھا کہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ اس نے اپنی انگلیوں کے ٹوٹنے کی آواز تک سن لی تھی۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ سب تم نے اکیلے کیا یا کوئی تمہیں پس پردہ ہدایات دے رہا تھا؟ تنویر نے اچانک پوچھا۔ کاشان نے چہرے پر سردی اور تکلیف کے آثار لیے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بے وقوف نہیں تھا۔ اگر اس نے تسلیم کر لیا کہ سب میرا کے کہنے پر ہوا تھا تو تنویر اسے زندہ نہ چھوڑتا، لیکن اگر میرا شاہ فیملی میں شادی کر لیتی تو وہ بعد میں اپنا بدلہ ضرور لیتا۔ اسے وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکارا کر دو۔ تنویر نے ایک طرف کھڑے اپنے آدمیوں کو ہاتھ کے اشارے سے حکم دیا۔ کاشان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ تکلیف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ سارون بھی حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بس کاشان کو ماریں گے، آخر وہ میرا کا بھائی تھا۔ تنویر، جو کچھ شہزام کے ساتھ جیل میں ہوا وہ کاشان کی وجہ سے نہیں تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ سب کاشان نے کیا۔ تنویر نے سگریٹ جلائی۔ لیکن ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ لوگ جان لیں کہ میرے بھائی کو چیلنج کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چاہے سوری فیملی گر بھی چکی ہو، لیکن اتنی خون ریزی کی ضرورت نہیں تھی، ہے نا؟ آخر وہ میرا کا بھائی ہے۔ سارون نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میرا کا بھائی۔ تنویر نے دھوئیں کا ایک مرگولہ چھوڑا۔ اگر اس کے پاس سے رشتہ نہ ہوتا تو اپنی زندگی کے باقی سال جیل میں گزارتا۔ ذرا سوچو، اس نے ان برسوں میں کتنی گھٹیا حرکتیں کی ہیں۔ ایک یونیورسٹی کی طالبہ کو چھت سے کودنے پر مجبور کیا، اپنی کمپنی کے خواتین ملازمین پر زبردستی کی، اور جب فریہ جیسی لڑکی نے انکار کیا تو اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کے گھر گھس آیا۔ اس نے گھریلو حملہ کیا، لوگوں کو مارا، قتل کیا اور تشدد میں ملوث رہا۔ جب وہ فریہ کو زبردستی حاصل نہ کر سکا تو اس نے ہمارے سامنے ہی سے نشہ آور دوا دے دی۔ اب تو وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اپنے جرم دوسروں کے ذریعے کروانے لگا ہے۔ ایسے لوگ ناقابل اصلاح ہوتے ہیں۔ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ مزید کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ سارون اچانک خاموش ہو گیا۔ اب جب وہ غور کرتا تو واقعی کاشان ایک بگڑا ہوا بے لگام انسان تھا۔ سوچو، کیا تمہیں شرمندگی نہیں ہوتی؟
ہمارے تحفظ۔ وہ کافی دیر تک بولتا رہا، اتنا کہ اس کا گلا خشک ہو گیا، لیکن جواب میں اسے شہزام کی سرد آنکھیں ہی ملی۔ شہزام دیکھنے میں تو پہلے جیسا ہی تھا، لیکن ہادی جو اس کا سب سے قریبی معاون تھا محسوس کر سکتا تھا کہ کچھ بدل چکا ہے۔ شہزام ہمیشہ سے سنجیدہ اور خاموش مزاج تھا، لیکن پہلے اس میں زندگی کی ایک جھلک تھی۔ اب وہ بالکل بے جان اور یکبستہ لگ رہا تھا۔ بڑے صاحب، بٹ کارپوریشن بھی ان دنوں گارسون کارپوریشن کے پاس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ شخص بہت پراسرار ہے اور آج تک کسی نے اسے دیکھا نہیں۔ ہادی نے دھیمی آواز میں کہا، بٹ کارپوریشن لینڈر سے اوپر ہے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے۔ شہزام نے سرد لہجے میں کہا، کتنے لالچی ہیں، اب جب کہ وہ آسٹریلیا کی سب سے بڑی کمپنی بن چکے ہیں۔ وہ شاید اپنی سلطنت کو بین الاقوامی سطح پر وسعت دینا چاہتے ہیں۔ ہادی نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ شہزام اچانک خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں حقارت جھلک رہی تھی۔ جب اس نے ہادی کو گھوڑا، بڑے صاحب، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ ہادی اس کی نظریں محسوس کر کے بے چین ہو گیا۔ ہادی، تم میرے قابل اعتماد معاون ہو، جہاں میں جاتا ہوں تم میرے ساتھ ہوتے ہو، تمہیں مجھے سب سے زیادہ جاننا چاہیے۔ شہزام کی گہری آنکھوں میں ایک ٹھنڈی دم گھوٹنے والی چمک ابھری۔ کیا تم نے 4 سال پہلے میرے رویے میں اچانک تبدیلی محسوس نہیں کی؟ ہادی کی آنکھیں لرز گئیں۔ شہزام نے اس کے چہرے کے تاثرات بھانپ لیے۔ کیا تبدیلی؟ بڑے صاحب، آپ تو ہمیشہ ایسے ہی رہے ہیں۔ ہادی نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ ہادی، کیا میں اب بھی تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ شہزام کھڑا ہو گیا۔ ہمارا تعلق صرف مالک اور ملازم کا ہے۔ اس دوران سوری کارپوریشن کے کئی ایگزیکٹوز اور یہاں تک کہ سیکرٹری ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ایک کے بعد ایک مستعفی ہو گئے، اور کیا تم نے کبھی یہاں سے جانے کا سوچا؟ ہادی شہزام کی باتوں پر چونک گیا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بڑے صاحب، میں نے آپ کو اس وقت جانا جب میں صرف 14 سال کا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میری ماں کے انتقال کے بعد میرے والد نے دوسری شادی کر لی اور مجھ سے لاپرواہ ہو گئے۔ انہوں نے میری تعلیم کے اخراجات تک ادا نہیں کیے۔ میں روزانہ جھگڑوں میں پڑا رہتا تھا۔ میرا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ تب آپ میری زندگی میں آئے۔ آپ نے میری تعلیم کے لیے پیسے دیے اور مجھے اسکول بھیجا۔ اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ جب میں گریجویٹ ہوا، مجھے کاروبار کی زیادہ سمجھ نہیں تھی، لیکن آپ نے مجھے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے سکھایا۔ میں کبھی بھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، ہمیشہ۔ شہزام نے خود پر طنزیہ مسکراہٹ دی۔ اگر میرا مستقبل اور زیادہ تاریک ہو جائے تب؟ ایسا نہیں ہوگا، لوگ آپ کو نہیں سمجھتے، لیکن میں سمجھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں۔ ہادی نے دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ سوری کارپوریشن کے صدر نہ بھی رہے تو آپ کی بطور وکیل شناخت اور فائنینشیل مارکیٹ میں مہارت کی وجہ سے آپ کو ہر شعبے میں عزت ملے گی۔ شہزام مسکرایا، لیکن یہ مسکراہٹ جیت کی نہیں تھی، بلکہ مایوسی کی تھی۔ میں پیسہ کمانے میں بہت ہنرمند ہوں، لیکن رشتوں میں ایک احمق ہوں۔ ہادی، میں یقین نہیں کرتا کہ تم نے میرے رویے میں صبرین کے لیے 4 سال پہلے آنے والی اچانک تبدیلی
محسوس نہیں کی ہوگی۔ ہادی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے کچھ شک تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بڑے صاحب خود اس کا اعتراف کریں گے۔ تمہارے رد عمل سے لگتا ہے کہ تم نے بہت پہلے ہی نوٹ کر لیا تھا، تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شہزام نے غصے سے اس کا کالر پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ اگر تم نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو میں 4 سال تک ایسے احمق کی طرح نہ رہتا، بے خبر کہ میرا نے مجھے ہپنوٹائز کر رکھا ہے۔ وہ دھاڑا، لیکن تب اسے احساس ہوا کہ ہادی حیران نہیں تھا، جیسے وہ پہلے ہی سب کچھ جانتا ہو۔ تم جانتے تھے کہ مجھے ہپنوٹائز کیا گیا تھا؟ ہادی نے تکلیف دہ انداز میں سر ہلا دیا۔ اب یہ بات چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مس صبرین اور میں پہلے ہی یہ محسوس کر چکے تھے۔ آپ میں کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ شہزام کا جسم لرز اٹھا۔ اس نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، وہ بھی جانتی تھی؟ ہاں، بھولے نہیں، وہی بیوی تھی جو ہر رات آپ کے ساتھ سوتی تھی، اور میں وہ معاون تھا جو دن بھر آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ ہادی نے تلخ لہجے میں کہا، 4 سال پہلے جب میرا اچانک واپس آئی اور اس کے ساتھ رانیہ کے خاندان کے معاملات بھی تھے، تب آپ اور مس صبرین کے درمیان روز جھگڑے ہوتے تھے۔ آپ دونوں کے درمیان دوریاں بڑھتی گئیں۔ مس صبرین کو آپ پر بھروسہ نہیں تھا، اور آپ دونوں بہت کم بات کرتے تھے۔ آپ زیادہ تر وقت کمپنی میں گزارتے، اور جب بھی گھر آتے تو ایک اور جھگڑا ہو جاتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ آپ کے دل میں اب بھی مس صبرین اور آپ کے بچے موجود تھے۔ تاہم ایک دن جب آپ اور میرا حویلی میں علاج مکمل کر چکے تھے، تو آپ اچانک مس صبرین کے ساتھ انتہائی سرد مہر ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب وہ حاملہ تھی تو آپ نے طلاق پر اصرار کیا اور ہمیشہ میرا کے ساتھ رہے۔ آپ نے میرا کے گھر رات بھی گزاری۔ شہزام کے مکے اتنی سختی سے بند ہوئے کہ ان کی رگیں ابھر آئیں۔ ہاں، اسے یاد آیا کہ وہ صبرین کے ساتھ کتنا ظالمانہ تھا۔ جب وہ حاملہ تھی وہ میرا کے ساتھ باہر گھومتا رہا۔ ہادی نے آہ بھری۔ تنویر لغاری اور زرون شاہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ مس میرا کے لیے پرانے جذبات ہیں، اس لیے وہ نہیں سمجھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب مس میرا واپس آئیں تو آپ کو اب بھی وہی زیادہ پسند تھی۔ لیکن میں آپ کو سمجھتا ہوں سر، آپ مس میرا کی پرواہ کرتے تھے، لیکن آپ مس صبرین سے کہیں زیادہ محبت کرتے تھے۔ اگر آپ واقعی مس میرا کے ساتھ دوبارہ جڑنا چاہتے تو آپ مس صبرین کو عزت کے ساتھ رخصت کرتے، نہ کہ اسے مایوسی کے گڑھے میں دھکیل دیتے۔ ہاں، شہزام نے سر جھکا لیا۔ میں اسے کیسے قید کر سکتا تھا؟ وہ مڑا تاکہ کوئی اس کی آنکھوں کی نمی نہ دیکھ سکے۔ پھر کیا ہوا؟ اگر وہ سچ جانتی تھی تو اس نے کبھی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا آپ اس پہ یقین کرتے؟ ہادی نے تلخی سے کہا۔ اس وقت آپ کو مس میرا پر مکمل یقین تھا۔ اگر مس صبرین کچھ کہتی بھی تو آپ صرف یہی سمجھتے کہ وہ ایک ظالم عورت ہے۔ شہزام خاموش ہو گیا۔ ہاں، وہ اس پر یقین نہیں کرتا۔ ہادی نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہم نے آپ کی بیماری کے بارے میں ایک مشہور ماہر نفسیات سے مشورہ کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو قدیم قسم کی ہپنوٹائزم کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کا علاج انتہائی مشکل ہے۔ اگر علاج ناکام ہو جاتا تو آپ ہمیشہ کے لیے ایک پاگل بن سکتے تھے۔ اس سال جب مس صبرین نے یہ سنا تو میں نے ان کی آنکھوں میں مکمل نا امیدی دیکھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو مدار نہیں کریں گی۔
وہ آپ کو اسی حال میں چھوڑ دیں گی۔ وہ صرف طلاق چاہتی تھیں، ایک راستہ تاکہ آپ اپنی زندگی میں مس میرا کے ساتھ گزار سکیں۔ میں تب ہی سمجھ گیا کہ وہ آپ سے محبت کرتی تھیں، لیکن وہ یہ درد سہنے کی بجائے آپ کو آزاد کر دینا چاہتی تھیں۔ یہ سن کر شہزام کے دل میں ایسا درد اٹھا جیسے کسی نے اسے چیر کر رکھ دیا ہو۔ اس نے اپنا سر تھام لیا، اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ ہاں، اس وقت صبرین نے طلاق کا ذکر کیا تھا، لیکن اس نے اسے روک لیا اور زبردستی اسے بچہ پیدا کرنے پر مجبور کیا تاکہ وہ بچے میرا کو دے سکے۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ میرا کو زچگی کے درد سے نہ گزرنا پڑے۔ اس وقت وہ کتنی مایوس اور غصے میں رہی ہوگی، لیکن اس نے اس کی چیخوں کو نظر انداز کر دیا اور اسے قید کر دیا۔ اب جب وہ اس پر غور کرتا ہے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ میرا ذہنی بیماری کی کہانی بھی جھوٹی تھی۔ اس نے ایک عورت کو جو پہلے ہی اپنے شوہر کے چھوڑنے اور حمل ضائع ہونے کی تکلیف میں مبتلا تھی، ایک ٹھنڈے نفسیاتی وارڈ میں ڈال دیا۔ وہ کتنی نا امیدی میں رہی ہوگی، اس کی سپی وہ کتنی تکلیف سے گزری ہوگی، اس نے کتنے زخم ملے ہوں گے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ وہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ شہزام نے خود سے کبھی اتنی شدید نفرت محسوس نہیں کی تھی جتنے اس لمحے میں کر رہا تھا۔ ہادی جب اسپتال نے کہا کہ سپی اس وقت مر گئی ہے، کہ تم اس میں شامل تھے؟ شہزام نے اچانک پوچھا۔ معذر شہزام سر۔ ہادی نے مزید چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ جب صورتحال انتہائی خراب ہو گئی تو میں نے ریحام سر کو اطلاع دی تھی۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو مس صبرین شاید بچ نہ پاتی۔ انہیں دی گئی گواہ کی وجہ سے وہ پہلے ہی نیم بے ہوشی میں تھی۔ تم نے بالکل صحیح کیا۔ شہزام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شکر گزار نظروں سے کہا، شکریہ ہادی، یہ سن کر سکون ملا کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔ ہادی نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں الزام کیوں دوں؟ اگر تم نے مجھے اس وقت بتایا ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ سپی نے تمہیں رشوت دی ہے۔ تم نے بالکل صحیح کیا، شہزام نے زیر لب کہا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرا اتنی بے رحم ہوگی۔ اس نے مجھے ایک کٹ پتلی کی طرح نچایا۔ پچھلے 4 سال اس کے ساتھ بناوٹی مہذب رویہ رکھنا تمہارے لیے مشکل رہا ہوگا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہادی نے سر جھکا لیا۔ آخرکار اس نے شہزام کو محفین کے بارے میں نہیں بتایا۔ چاہے شہزام کو اب سچائی کا اندازہ ہو بھی جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جن کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دوبارہ شادی نہ کر لے اور خود مس صبرین انہیں بچوں کی حقیقت نہ بتا دیں۔ آخرکار مس صبرین نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بچے شہزام کو قبول کریں تو وہ خود انہیں بتاتی۔ ہادی، گاڑی نکالو، میں ساحلی ولا جانا چاہتا ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ میں وہ بریک اپ فیس واپس لوں جو میں نے میرا کو دی تھی۔ اچانک شہزام نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ جی؟ ہادی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ در حقیقت وہ بھی سمجھتا تھا کہ شہزام کی دی گئی بریک اپ فیس انتہائی مضحک کا خیز تھی، مگر اس وقت وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ شہزام خود پر طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ میں واقعی ایک ناقابل علاج بے وقوف تھا۔ میرا نے مجھے ایک احمق کی طرح استعمال کیا، میری شادی برباد کی، میرے بچوں کو قتل کیا، اور میں نے اس کے ساتھ تعلق ختم کرتے وقت اسے $100 ملین دے دیے۔ بریک اپ فیس، پرانے حساب، سب کچھ۔
میں اسے واپس لوں گا، چاہے جیسے بھی ہو۔ لیکن شہزام سر، اگر یہ بات باہر نکلی تو لوگ آپ پر الزام لگائیں گے۔ اور زرون سر، ہادی نے ایمانداری سے کہا، میرا آپ کو پیسے واپس ہرگز نہیں دے گی۔ وہ بظاہر خود کو پیسے سے بے نیاز دکھاتی ہے، مگر حقیقت میں اسے دولت کی بہت فکر ہے۔ وہ صرف اس بات سے ڈرتی ہے کہ کہیں آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ چل جائے۔ زرون وہی ہے جو میں ماضی میں تھا، اگر وہ جلدی نہ جاگا تو بعد میں پچھتائے گا۔ شہزام نے طنزیہ انداز میں کہا، فکر مت کرو، میں اپنی ساکھ کی پرواہ نہیں کرتا۔ ویسے بھی اب میرے پاس ساکھ بچی ہی کہاں ہے۔ 1 گھنٹے بعد ہادی نے گاڑی چلا کر ساحلی ولا پہنچا دیا۔ میرا گزشتہ 2 دنوں سے شدید دباؤ میں تھی۔ ایک تو یہ کہ کاشان کو تنویر نے معذور کر دیا تھا۔ اسپتال میں ہر دن وہ تکلیف میں چیخ رہا تھا اور بدزبانی کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے اس نے اپنی زبان بند رکھی اور اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ ابھی ساحلی ولا پہنچی ہی تھی کہ ہادی نے گاڑی اندر داخل کر دی۔ اس نے گارڈ کو حکم دیا کہ دروازہ نہ کھولے اور بس ظاہر کیا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، مگر ہادی نے زبردستی گاڑی دروازے سے ٹکرا دی۔ گاڑی گھاس پر گھومتی ہوئی ولا کے دروازے تک پہنچ گئی، جہاں ہادی نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میرا جلدی سے باہر آئی، جیسے اسے کسی پریشانی کا سامنا ہو۔ میرے گھر پر یہ ہنگامہ کون کر رہا ہے؟ ملازم، پولیس کو بلاؤ۔ وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ شہزام گاڑی کی پچھلی سیٹ سے باہر آیا۔ پہلے اس کی لمبی ٹانگیں نمودار ہوئیں، پھر اس کا شاندار اور دراز قد والا جسم جو ایک سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی ٹائی بے حد نفاست سے بنی ہوئی تھی، اور جب وہ آگے بڑھا تو روشنی اس کی پشت پر تھی، جس نے اس کی ایک خوبصورت چہرے کو سائے میں چھپا دیا۔ وہ سرد اور خطرناک لگ رہا تھا۔ شہزام، میرا کا حسین چہرہ اچانک جم گیا۔ اسے لگا تھا کہ شاید صرف ہادی آیا ہے، اگرچہ اب وہ شہزام کو کمتر سمجھتی تھی، مگر وہ بھی ایک خطرناک آدمی تھا، خاص طور پر جب اسے شک تھا کہ شاید شہزام کو کچھ پتہ چل گیا ہے۔ یہ تمہارا گھر ہے؟